میاں بیوی شادی کرتے ہیں دونوں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے آنگن میں پھول کھلیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بہت عرصہ گزر جاتا ہے لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ پریشان ہو جاتے ہیں دونوں میاں بیوی، چاہے جتنا مرضی ان کے پاس دھن دولت ہو، جب تک اولاد کی نعمت ان کے پاس نہیں ہوتی ان کو سکون نہیں ملتا۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملک احمد فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں تاکہ معلوماتی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائیں۔ بہت سے ٹاپک ہیں، بہت سے موضوعات ہیں جن کے بارے میں ناظرین نے مجھے بہت سے میسیج کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس ٹاپک پہ بولیں، اس ٹاپک پہ بولیں، تو ہمیں یہ بتائیں، ہمیں یہ پرابلم ہے۔ تو جو سب سے زیادہ میرے پاس عورتوں اور مردوں کے فون آتے ہیں اور جو پوچھتے ہیں وہ ہے بانجھ پن کے بارے میں کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ بانجھ پن ایک ایسی بیماری ہے جو دونوں کو ہو سکتی ہے، مرد بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور عورت بھی اس میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے جو اولاد نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، جب ایک مرد شادی کرتا ہے یا میاں بیوی شادی کرتے ہیں دونوں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے آنگن میں پھول کھلیں اور چھوٹے چھوٹے ہنستے مسکراتے بچے ان کی گود کو گرمائیں اور ان کے گھر کو چار چاند لگائیں۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بہت عرصہ گزر جاتا ہے لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ پریشان ہو جاتے ہیں دونوں میاں بیوی، چاہے جتنا مرضی ان کے پاس دھن دولت ہو، جب تک اولاد کی نعمت ان کے پاس نہیں ہوتی ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکڑ پن یعنی بانجھ پن جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں عورت اگر تو وہ پیدائشی طور پہ ہے کہ عورت کے جو ہے وہ رحم میں خرابی ہے، اس کے اندر خرابی ہے، فیلوپین ٹیوبس میں خرابی ہے، تو وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ تو قدرتی طور پہ بند ہو جائے اگر رحم کا منہ تو بھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، اب ایک یہ بھی بات ہے کہ گردن رحم کا بند ہو جانا اور قاذف نالیوں یعنی فیلوپین ٹیوب کا ورم یا اس کا جو ہے وہ ہونا ہی نہ، فیلوپین ٹیوبس جو ہیں وہ خراب ہو جانا، تو اس میں اولاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ورم رحم ہے یا فیلوپین ٹیوبس میں ورم ہے یا حیض کی کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے، لیکوریا ہے، جسم میں خون کی کمی ہے یا سوزاک ہے، اس کی وجہ بانجھ پن کی یہ وجہ ہے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ ہاں، اگر رحم میں رسولیاں بھی ہیں تو وہ بھی ایک چھوٹے سے آپریشن کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں۔ بعض عورتوں میں بلغم کی زیادتی کی وجہ سے مزاج میں سردی غالب ہو کر رحم کمزور ہو جاتا ہے اور حمل قرار نہیں پاتا۔ اگر رحم میں رسولیاں ہوں تو سرجری سے فائدہ ہوتا ہے۔ کثرت جماع سے بھی کبھی کبھار عارضی بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ جن اسباب کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کوئی ایک لازم پایا جاتا ہے، عورت میں لازمی طور پر وہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ بلغم کی زیادتی ہو تو عورت کا جسم جو ہے وہ اس کو چھوئیں تو وہ سرد محسوس ہوگا، اس کے اندر سردی آپ کو محسوس ہوگی۔ بدن کی رنگت جو ہے سفیدی مائل ہو جاتی ہے، رحم سے رطوبت جاری رہتی ہے اور عورت سست اور کاہل رہتی ہے۔ ایسی مریضہ کو انگڑائیاں بھی بہت زیادہ آتی ہیں۔ بعض اوقات مرد میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے، مرد کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد کے سپرم یعنی بچہ پیدا کرنے والے جراثیم جن کو آپ کہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں یا سلگش ہوتے ہیں، حرکت نہیں کرتے، یا ان کی ٹیل نہیں ہوتی، یا ان کے ہیڈ نہیں ہوتے، یا دونوں نہیں ہوتے۔ اور اس کا جو ٹیسٹ اگر آپ نے گھر میں کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ دونوں کا مادہ لے کر، مادہ مرویہ لے کر، عورت کا اور مرد کا، پانی کے اندر پھینک دیں، پانی کے اندر پھینک دیں ایک ٹب میں،
تو جس کا مادہ جو ہے تہ نشین ہو جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور جس کا تہ نشین نہیں ہوتا اوپر تیرتا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ مرد کا جو ہے وہ احتلام، جریان اور صورت انزال کا علاج اس کو کرانا چاہیے، اور عورت کو جو ہے نا وہ جو بھی اس کو تکلیف ہے وہ بتائے، یا ٹیسٹوں میں آ جاتی ہے کہ یہ تکلیف ہے، اس کے انڈے نہیں بن رہے، ایگز نہیں بن رہے، اور اس کے جو مینسز ہے وہ لیٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا علاج الگ ہوتا ہے۔ اگر موٹاپے کی وجہ سے عورت کو حمل قرار نہیں پا رہا تو مریضہ کی خوراک کم کر دیں۔ گندم کی بنی اشیاء، روٹی، چاول، گھی، مکھن، انڈے، گوبھی وغیرہ جو ہے اور آلو وغیرہ یہ اس کو نہ دیے جائیں، بند کر دیں۔ اگر ہو سکے، اگر عورت میں ہمت ہے تو وہ کچھ دن فاقہ کر لے، فاقے کرے، یعنی یہ نہیں کہ سارا دن کچھ نہ کھائے، کچھ کھائے لیکن تھوڑا کھائے۔ رحم کی خرابی کی وجہ سے بانجھ پن ہو تو صبح کو یہ ایک نسخہ نوٹ کر لیں، مستگی رومی، زنجبیل، زیرہ سیاہ، یہ ہر ایک گرام لینا ہے آپ نے، اس کو باریک پیس کر، یہ ایک خوراک ہے، جوارس جالینوس 7 گرام میں ملا کر کھلائیں، اور بعد میں پودینہ خشک، الائچی کلاں، الائچی خرد ہر ایک 5 گرام، زنجبیل، زیرہ سیاہ، انیسون 3 گرام، بادیان 5 گرام، دار چینی 3 گرام، ان کو 1 گلاس پانی میں اچھی طرح جوش دے کر خمیرہ بنفشہ سادہ 2 چمچ ملا کر پلائیں۔ یہ ایک بہت بہترین نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ 1 دن کی خوراک ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعض حکمہ کرام نے ریشے برگت، یعنی برگت کا درخت ہوتا ہے، بوڑ کا درخت، اس کے ریشے گرے ہوتے ہیں، جیسے جس کو داڑھی بھی کہتے ہیں کہ یہ بوڑ کی داڑھی ہے، اس کا سفوف جو ہے وہ بانجھ پن کے لیے بہت مفید قرار دیا ہے، اور یہ پرانے حکمہ کرام اس سے علاج کیا کرتے تھے، اور لیکن جو حکمہ کرام ہیں ان کا طریقہ مختلف بتاتے ہیں۔ ایک پرانے زمانے کے طبیب نے لکھا ہے کہ ریشے برگت کا سفوف، یعنی اس کو باریک سفوف کر لینا، اور اس کے 100 گرام لے لینا ہے اس میں سے، اور مٹھائی کا پیڑے کی مٹھائی ہوتی ہے جو عموماً یہ حلوائیوں کی دکان پہ، دودھ والوں کی دکان پہ ہوتی ہے، جس کو وہ لسی بنانے کے لیے پیڑے کا استعمال کرتے ہیں، وہ پیڑا مٹھائی 50 گرام لے لینا، اس میں ملا لینا خوب اچھی طرح اس کو، یہ ریشے برگت کے سفوف کو، اور مینسس سے جب عورت فارغ ہو جائے تو غسل کرنے کے بعد شام کو اس کو کھلائیں، اوپر سے یہی پیڑے پیٹ بھر کر کھلا دیں، یعنی اور کچھ نہیں کھانا، روٹی وغیرہ نہیں کھانی، اور اس کے سوا کوئی غذا نہ دیں، اور رات کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بستری کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ تعالیٰ اولاد اس سے پیدا ہوگی، حمل قرار پا جائے گا، اور اس کے لیے یہ بھی ایک بہت یعنی آزمودہ ایک وظیفہ ہے جو عورت اور مرد کو دونوں کو کرنا چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح رب حبلی من الصالحین، اور آگے پیچھے بھی، یعنی چلتے پھرتے یہ بلا گنتی کے یہ پڑھتے رہیں رب حبلی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔